بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عاصم نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور مورخ ایسٹرولوجر نیمرولوجسٹ ڈاکٹر محمد علی صاحب. السلام علیکم سر, کیا حال ہے؟ کیسے وعلیکم ہیں سر آپ؟ السلام. الحمدللہ. آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے سر. سر, وینس کا ٹرانزٹ ہو رہا ہے اور یہ غالباً آپ بتائیں گے میرے دیکھنے والوں کو کہ شاید یہ 10 مئی سے ہو رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے جو ورکنگ کی ہے, کون سے ایسے بروج ہیں جو اس سے مالی طور پہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تمام تر تعریفیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہیں, جو تمام جہانوں کا خالق ہے, مالک ہے, معبود ہے اور عالم الغیب اللہ رب العزت ہے. ایسٹرولوجی جو ہے غیب کا علم نہیں ہے, اور اس کو جو غیب کا علم سمجھتے ہیں اپنا اس کو دیکھ لیں کہ یہ غیب کا علم نہیں ہے. وہ اس اپنا میں علاج کرائیں. ڈاٹ کنیکٹنگ ہے بے شک. اور غلط بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک بھی ہو بالکل جاتی ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں, اس کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کمنٹس میں آتا ہے کہ جی فلاں پیشین گوئی تو میں کرتا ہی نہیں, میں تو ریڈنگ دیتا ہوں, بالکل صحیح وہ بات. صحیح نہیں ہوئی. تو یہ واضح بیان ثبوت ہے کہ یہ غیب کا علم نہیں ہے. بالکل اگر صحیح بات. غیب کا علم ہو تو پھر ہر چیز 100% ٹھیک صحیح ہونی ہو. چاہیے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب یہ جو وینس ہے نا, اس کا تعلق ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ یہ لگژریز کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ, آسائشوں کے ساتھ ڈیل کرنے والا پلینٹ ہے. ٹھیک ہے, فیمیل پلینٹ ہے, اور بڑا ایک خوبصورت ایونٹ جو ہے یہ ہو رہا ہے 10 مئی سے آلموسٹ یہ شروع ہوگا تقریباً, اور یہ انٹر ہوگا جیمنائی میں. ٹھیک ہے, جیمنائی جو ہے وہ کسی بھی ذائچے کا تیسرا گھر ہوتا ہے, اور اس کا تعلق کمیونیکیشن, ریلیشن شپ, اس کے بعد گفتگو, بات چیت, اور مطلب ان چیزوں سے اس کا تعلق ہے. اس کا جو رولنگ لارڈ ہے وہ ہے عطارد یعنی مرکری. اچھا, اب اس ٹرانزٹ کا خاص طور پہ جو اثر ہوگا نا, وہ سوشل ریلیشن شپ, پرسنل ریلیشن شپ, گفتگو, محبت اور ذہنی ہم آہنگی جو ہے اس کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے, وینس ٹرانزٹ ہوتا کیا ہے پہلے یہ سمجھ لینا مختصراً ضروری ہے. زہرہ یا کوئی بھی برج, کوئی بھی سیارہ جب کسی ایک برج میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس کا ٹرانزٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, وینس اب جوزہ میں جا رہا ہے تو اس کو وینس کا ٹرانزٹ کہا جائے گا جوزہ میں. یہ جو تبدیلی ہے, یہ ٹرانزٹ جو ہے ہمارے جذبات, محبت کے اظہار اور دوسروں کے ساتھ تعلقات کے انداز کو یہ ٹرانزٹ جو ہے یہ تبدیل کرتا ہے. اس دوران انسان جو ہے وہ زیادہ حساس, رومانٹک اور تعلقات کی طرف مائل ہو جاتا ہے. محبت پہ یا تعلقات پہ جو اثرات آتے ہیں اس ٹرانزٹ کے وہ یہ آتے ہیں. محبت کے حوالے سے یہ ٹرانزٹ انتہائی اہم ہوتا ہے. وینس ہے کیونکہ وہ بات چیت والے زوڈیک سائن میں جا رہا ہے نا, تو اور پھر نئے تعلقات جو ہیں وہ بننے کے امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جبکہ پہلے سے جو موجود رشتے ہوتے ہیں ان میں بہت بہتری آ سکتی ہے. بہتر ہیں تو بہترین کی طرف جا سکتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں, بلکہ غلط فہمیاں کم ہوتی ہیں اور محبت کے اظہار میں اضافہ ہوتا ہے. جب وینس ٹرانزٹ ہوتا ہے تو محبت اور تعلقات پہ یہ اثر ہوتے ہیں. پھر میرٹل لائف یا میرٹ لائف, ازدواجی زندگی پہ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جو شادی شدہ افراد ہوتے ہیں ان کے لیے یہ وقت بڑا پازیٹیو ہوتا ہے اگر اس سے فائدہ اٹھائیں. میاں بیوی کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بڑھتی ہے, ایک دوسرے کو اور بہتر طریقے سے سمجھنے کا موقع ملتا ہے. خاص طور پہ جو نیولی ویڈز ہوتے ہیں جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے, ان کے لیے یہ ایک اپرچونٹی قدرت دیتی ہے جس میں یہ ایک دوسرے کو اور بہتر طریقے سے سمجھنا شروع کرتے ہیں, اور تعلق جو ہے اس کے نتیجے میں مضبوط ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی پہلے سے مسئلہ چل رہا ہے تو اس کے حل کے امکانات بھی بہت زیادہ روشن ہو جاتے ہیں, سولوشن کی طرف چلی جاتی ہے بات. اس کے بعد جو سوشل لائف میں نے ویڈیو کے شروع میں عرض کیا ہے, اور دوستیوں پہ جو اثرات آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ اس ٹرانزٹ کے دوران انسان جو ہے وہ زیادہ سوشل ہو جاتا ہے, زیادہ سماجی ہو جاتا ہے. دوستوں سے ملاقاتیں بڑھتی ہیں, نئی دوستیوں کا آغاز ہو سکتا ہے. اس کے بعد محفلوں میں دلچسپی جو ہے وہ بڑھتی ہے. یہ جو ٹائم ہے لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹس کا اور ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے ہوتا ہے. پھر مالی معاملات کی آپ نے بات کی, آسائشیں, اس میں یہ ہے کہ زہرہ کا تعلق جو ہے دولت سے بھی پڑتا ہے. ظاہر ہے دولت ہوگی تو آسائشیں آئیں گی نا, بالکل صحیح بات. تو دولت اور آسائشوں سے بھی ہوتا ہے. اس لیے اس دوران مالی بہتری کے امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ روشن ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو نئے مواقع جو ہیں وہ مل سکتے ہیں, جاب سے ریلیٹڈ,
بزنس کو ایکسپینڈ کرنے سے ریلیٹڈ، نئے بزنسز شروع کرنے سے ریلیٹڈ، جبکہ کچھ افراد جو ہیں وہ اپنی آمدن میں اضافہ دیکھ سکتے ہیں. ہاں، فضول خرچی سے جو ہے وہ بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر یہ جب ٹرانزٹ ہوتا ہے، وینس ٹرانزٹ ہوتا ہے اس میں جیمنائی میں، تو یہ وقت اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے بھی بڑا بہترین ہوتا ہے. لوگ اپنے لباس پہ، انداز پہ، خوبصورتی پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. بعض افراد جو ہیں وہ اپنی ظاہری جو شکل شباہت ہے اس میں بھی تبدیلی لانے کا سوچ سکتے ہیں. پھر اب ہم بات کریں گے کہ کن بروج کے لیے یہ کس طرح سے زیادہ فائدہ مند ہوگا. بالکل. سب سے پہلے جو برج ہے وہ برج حمل ہے، ایریز جس کو ہم کہتے ہیں. یہ برج حمل والوں کے لیے ٹرانزٹ جو ہے ان کی انرجی لیولز کو بڑھائے گا، ان کے سیلف اسٹیم، سیلف کانفیڈنس کو یہ بوسٹ دے گا، خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اور اپنے ریلیشنز جہاں پہ وہ سمجھ رہے تھے نا کہ کھل کے بات نہیں کر پاتے، ان میں وہ کھل کے بات کر کے تو اپنی جو چیزیں ہیں، اپنے ذہن میں جو چیزیں ہیں وہ دوسروں تک جو ہے کمیونیکیٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کا امپیکٹ بھی پازیٹیو جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور آئے گا. پھر دوسرا جو برج ہے وہ اٹسیلف وہ برج جوزا جیمنائی ہے. ان کے لیے یہ وقت بڑا خوشگوار ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو وینس انٹر ہو رہا ہے جوزا میں، دوسرا یورینس جو ہے وہ آلریڈی برج جوزا میں. تو یہ وقت بڑا خوشگوار، ان کی جو شخصیت ہے نا اس کی کشش جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. ان کو خود کو بھی محسوس ہوگا، لوگ بھی فیل کریں گے، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور انہیں مختلف طریقوں سے نا، یعنی بزنس کے لحاظ سے، ایجوکیشن کے لحاظ سے، اگر جابز سوئچ اوور کرنا چاہ رہے ہیں یا نئی جابز ڈھونڈ رہے ہیں تو نئے مواقع ان کو ضرور ملتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد جو تیسرا برج ہے وہ ہے برج میزان. میزان جو ہے اس کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ خود جو ہے وہ وینس ہے. ٹھیک ہے، وینس دو پہ حکمرانی کرتا ہے، ایک ٹورس پہ اور ایک میزان پہ. تو میزان والوں کے لیے یہ جو ٹائم ہے محبت اور تعلقات میں انشاءاللہ بہتری لاتا ہوا نظر آ سکتا ہے. برج میزان والوں کو اپنے رشتوں میں خوشی اور سکون جو ہے وہ انشاءاللہ محسوس ہوگا، چاہے شادی شدہ زندگی والے ریلیشنز ہیں اور ماں باپ کے بچوں کے ساتھ ہیں یا بچوں کے ماں باپ کے ساتھ ہیں، یہ ریلیشنز جو ہے، اور نئے ریلیشنز جو ہیں وہ بھی بن سکتے ہیں. جن کی شادی منگنی یعنی کہا تھوڑا سا ڈیلے والا معاملہ تھا، وہ چیز بھی جو ہے وہ ایکسپیڈائٹ ہوگی، تیز ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد چوتھا جو برج ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے فائدہ آئے گا وہ ہے ایکویریس، برج دلو جس کو کہتے ہیں. برج دلو جو ہے ان کے لیے جو ان کی کریٹیو ایبلٹیز ہیں اس کے بڑھنے کا وقت ہے یہ، کیونکہ مرکری کا تعلق ذہانت کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو ان کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے. انہیں نئے آئیڈیاز جو ہیں بزنس سے ریلیٹڈ، یا اگر یہ کسی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں اس میں ویلیو ایڈ کرنے کے لیے نئے خیالات نئے آئیڈیاز جو ہیں ان پہ یہ نئے آئیڈیاز آتے ہیں اور کام کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں استعمال بھی کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. اب اس کے اندر نا ایک بات میں کہوں گا کہ اگرچہ یہ ٹرانزٹ جو ہے زیادہ تر مثبت ہوتا ہے لیکن کچھ چیلنجز جو ہیں وہ سب کو سامنے آ سکتے ہیں. جذباتی فیصلے جو ہیں کیونکہ کوئک ہوتا ہے نا، بالکل وہ ہو سکتے ہیں. حد سے زیادہ وابستگی جو ہے اس کے معاملات آ سکتے ہیں، یا غیر ضروری خرچ اخراجات کرنے کی وجہ سے مسائل آ سکتے ہیں. تو اس دوران آپ کو چاہیے کہ اس وقت کو اوور آل سارے کے سارے بروج اور یہ چار خاص طور پہ مثبت انداز میں استعمال کریں، اپنے تعلقات کو مضبوط کریں، دوسروں کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم جو ہے اپنے جو قریبی ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں، اور اپنی شخصیت کو بہتر بنانے پہ توجہ دیں. یہ جو ٹائم ہے وینس کا ٹرانزٹ ان جیمنائی، یہ محبت اور خوشی کو بڑھانے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے. اس میں آپ نے کچھ احتیاطیں کرنی ہیں، آپ نے اپنے جذبات پہ قابو رکھنا ہے، مالی معاملات میں آپ نے سمجھداری سے کام لینا ہے، کسی بھی فیصلے میں جلد بازی سے بچنا ہے. آپ نے توازن ہے، اعتدال ہے، اگر آپ اس کو رکھتے ہیں تو یہ اس وقت کی بیسٹ یوٹیلائزیشن کر کے کامیابی کی کنجی ہے. وینس ٹرانزٹ جو مئی میں آ رہا ہے 2026 میں، ایک خوبصورت اور بڑی مثبت تبدیلیاں جو ہے وہ لے کے آ رہا ہے. اگر ہم لوگ اس وقت
کو سمجھداری سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں محبت، خوشی اور سکون کو بڑھا سکتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت زبردست ورکنگ کی آپ نے، مجھے بہت پسند آیا. مجھے امید ہے کہ میرے دیکھنے والوں کو بھی یہ ویلاگ ضرور اچھا لگے گا اور ان لوگوں کا فائدہ ہوگا جن کے اس میں بروج بھی شامل ہیں، جو کہ کامیابی اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ کسی جاننے والے کا اس میں بروج ہے تو اس میسج، اس جو ویلاگ کو آپ اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر سکتے ہیں، فارورڈ کر سکتے ہیں. نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ پھر آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہاں ہمارے ویلاگ کا وقت ختم ہوا. مجھے اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیں اجازت. آخر میں ہمارا وہی پیغام ہے، مسکرائیں، پیار بانٹیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.